چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے، جی ہاں، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 24 اور 25، جی ہاں 24 اور 25 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی درست طریقے سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی قل هو الذی قل هو الذی قل هو الذی ذرأکم، ذرأکم را کو پر کریں گے، ذرأکم، ذرأکم قل هو الذی ذرأکم، قل هو الذی ذرأکم۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، قل پہلے والا قاف موٹا، ذرأکم کا کاف باریک، ٹھیک ہے۔ قل هو الذی ذرأکم قل هو الذی ذرأکم فی الارض فی الارض فی الارض فی الارض وإلیہ تحشرون وإلیہ تحشرون وإلیہ تحشرون وإلیہ تحشرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ماشاءاللہ۔
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاف، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ یاد رکھنا ہے، زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے قاف۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف، موٹے والا۔ اور جو پتلے والا کاف ہوتا ہے، یہ جو کاف ہے، ٹھیک ہے، یہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ آپ نے یاد رکھنا ہے قل، لام کو ہلانا نہیں۔ قل پڑھتے وقت بعض بچے بڑے قل پڑھتے ہیں، قل، غلط، ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے قل۔ کیا پڑھیں گے؟ قل۔ گڈ۔ والذی، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا حرف حلقی میں سے ہے، ہا پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے۔ واو پر زبر ہے، واو ہمیشہ واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ واو کو لام سے ملانا ہے، لام کو، لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے لام کو۔ والذی، یہ ذال ہے، زا نہیں۔ بعض بچے ذال کو جو ہے نا، یہ بھی ذال ہے، یہ بھی ذال ہے، اس کو زا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں قل هو الذی ذرأکم، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے پڑھنا ہے قل هو الذی ذرأکم۔ قل هو الذی ذرأکم۔ گڈ۔ تو یہ ذال کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے، زا سے نہیں بدلنا۔ اس کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے جب لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے سا ذال ظا۔ یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، سا ذال ظا۔ ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف لسویہ۔ حروف لسویہ تین ہیں، سا ذال ظا۔ یاد رکھنا ہے آپ نے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، ذال پر زبر ہے، را پر بھی زبر ہے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے مگر را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور۔ گڈ۔ ذرأکم، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا ہے۔ کم، کاف کو باریک رکھنا ہے، کم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہے فا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی کا۔ اظہار شفوی کا، کیونکہ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ تین۔ ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اخفاء شفوی، اور اظہار شفوی۔ اظہار شفوی۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے، ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم اور با، ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ جیسے یہاں میم ساکن کے بعد فا آ گیا، اظہار شفوی ہوگا۔ اچھا، فا کو لام سے ملانا ہے۔ فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ ارضی، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، را پھر پر ہو جائے گا۔ را پر زبر آئے، را پر پیش آ جائے تو بھی را پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کے نیچے زیر آئے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو باریک ہوگا۔ اب یہاں ضاد ہے، ضاد جو ہے یہ موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی، حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ اچھا، ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ لگے گی تو ادا ہوگا ضاد، ٹھیک ہے۔ الٹی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، اور بیک وقت آپ دونوں طرف کی داڑوں کی جڑوں سے بھی لگا کر ضاد کو ادا کر سکتے ہیں۔ بیک وقت دونوں طرف لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آواز آئے گی فی الارضی، فی الارض، فی الارضی، فی الارض۔ اچھا، ضاد بعض بچے پڑھتے ہیں زواد، فی الارضی، فی الارضی نہیں پڑھنا۔ اچھا، بعض دال جیسا پڑھتے فی الارضی، دال سے ہی پڑھتے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں۔ اچھا، بعض ڈال جیسے پڑھتے ہیں فی الارضی، یہ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے اس کا تلفظ سیکھنا ہے۔ جب آپ زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے جڑوں سے لگائیں گے تو آواز آئے گی فی الارضی۔ کیا آواز ہے؟ فی الارضی، فی الارض۔ گڈ۔ وَإِلَيْهِ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، وَإِلَيْهِ حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے اور یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین نرمی سے ادا کریں گے، ہا کی زیر کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ تحشرون، تا کو ہا سے ملانا، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، حرف حلقی میں سے۔ تحشرون، شین، شین کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان وسط تالو، شین ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تفشی۔ کیا کہتے ہیں؟ تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا۔ گڈ۔ تحشرون میں را کو پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ گڈ۔ اب اس پوری آیت کو ایک مرتبہ پھر مل کر ایک آواز سے پڑھیں گے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ گڈ۔
وَيَقُولُونَ 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 مَتَى مَتَى وَيَقُولُونَ مَتَى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ هَذَا الْوَعْدُ هَذَا الْوَعْدُ هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم إِن كُنتُم اچھا اخفا کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا وہ ناک میں آواز لے جائیں گے، زبان کامل طور سے ہلکا ٹچ ماریں گے، زبان کو ٹچ کریں گے مخرج میں، اور پھر آپ ناک میں آواز لے جائیں۔ بعض پوری زبان کو سختی سے لگا دیتے ہیں تو آواز آتی ہے ان کنتم، یہ نہیں، ان کنتم، إن كنتم گڈ۔ اچھا یہاں کلیئر کرنا ہے نون ساکن کو، ان کنتم صادقین، إن كنتم صادقين صاد موٹا رکھنا ہے، صادقین، صادقين ان کنتم صادقین۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پوری آیت کو پڑھیں گے ایک آواز کے ساتھ، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ گڈ، ماشاءاللہ۔ اب اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واؤ ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے، واؤ ہمیشہ جب بھی آپ ادا کریں گے ہونٹ گول کرنے ہوں گے، جی ہاں۔ وَيَقُولُونَ، یا پر زبر ہے، واؤ پر زبر ہے، قاف واؤ پیش قو، واؤ مدہ ہے، واؤ مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے اور قاف کو موٹا رکھنا ہے۔ لونا، یہاں پر بھی واؤ مدہ، قو میں بھی واؤ مدہ، لو میں بھی واؤ مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے۔ نون پر زبر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ متا، میم پر زبر ہے، تا پر کھڑا زبر ہے۔ یاد رکھیں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جب زبر زیر پیش آئے تو نہیں کھینچنا، جب کھڑی حرکات آ جائیں کھینچنا ہے، جب حرف مدہ آ جائیں کھینچنا ہے۔ بس آپ یہ ذہن بنائیں کہ جب زبر زیر پیش ہے حرکات ہیں آپ نے نہیں کھینچنا۔ یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے۔ اب آپ کہیں پیش تو یہ بھی ہے، بھائی اس پیش کے بعد دیکھیں واؤ ساکن آ رہا ہے، اس پیش کے بعد واؤ ساکن، یہ اب وہ پیش نہیں رہا، اب یہ حرکت نہیں ہے، یہ واؤ مدہ بن گیا۔ جی ہاں، اس کا قاعدہ کلیہ تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے دیکھیں پیش ہے، اس کے بعد کوئی واؤ ساکن نہیں ہے، تو یہ صرف حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے جیسے یہاں یہ پیش ہے، اس کے بعد کوئی حرکت ایسی نہیں، واؤ ساکن کوئی نہیں آ رہا۔ واؤ ساکن آئے گا تو جب واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش آئے تو واؤ مدہ بن جائے گا، قاعدہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں واؤ ساکن تھا، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، واؤ مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے پیش، واؤ مدہ ہو گیا، یہاں پر بھی واؤ ساکن سے پہلے پیش، واؤ مدہ۔ اب یہاں وعدو، وعدو میں عین کی ادائیگی، واؤ کو عین سے ملانا ہے، عین کلیئر کرنا ہے۔ بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں وعدو، کیا پڑھتے ہیں؟ وعدو، کیا پڑھتے ہیں؟ وعدو وعدو، یعنی عین نہیں حمزہ ادا کرتے ہیں، وعدو، کیا پڑھتے ہیں؟ وعدو یہ غلط ہوگا، وعدو کرنا، آپ نے پڑھنا ہے وعدو، کیا پڑھیں گے؟ وعدو وعدو، وعدو وعدو، وعدو هذا الوعد، هذا الوعد گڈ۔ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے تو عین کلیئر ہوگا۔ عین اور ہا ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تال پر پیش ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ ان کنتم، یہاں پر نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، جب کبھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، یاد رکھیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ کتنے ہیں؟ 4 قاعدے، اظہار، اظہار اخفا، ادغام، اقلاب۔ کتنے ہو گئے؟ 4 یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور یہاں پر ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا ان اور کن، ان دونوں میں اخفا قاعدہ۔ اخفا کی معنی چھپانا، نون کو چھپایا جاتا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا، چھپا کر غنہ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اس کی صحیح ادائیگی کر پائیں گے۔ ان کنتم، تو یہاں پر بھی غنہ اور کن میں بھی غنہ، کیونکہ یہاں بھی نون ساکن کا قاعدہ ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے،
یا نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، تو دونوں میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، تم میں جو ہے اظہار شفوی کا قاعدہ، یہ میم ساکن کا قاعدہ۔ دیکھیں یہاں نون ساکن کے قاعدے تھے، یہ نون پر جزم آ جائے، سکون کے علامات آ جائے تو وہ نون ساکن ہے، اور میم پر جزم آ گیا تو میم ساکن کے قاعدہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں میم ساکن کے قاعدے ہیں، یہ یاد اپنی رکھنا ہے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد صاد ہے، یا جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو کیا کریں گے؟ اظہار شفوی۔ کیا کریں گے؟ اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ گڈ۔ تو صادقین، صاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، حروف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف۔ حروف مستعلیہ جیسے کہتے ہیں موٹے حروف، ٹھیک ہے، اور ایک ہے حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف۔ کیا ہے؟ حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف۔ کیا؟ ایکسٹرا موٹے۔ گڈ، زبردست۔ صادقین، صاد موٹا رکھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ اچھا اس کا الف جو ہے نا یہ بھی موٹا ہو جائے گا، صاد مسلسل موٹا رکھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ صاد۔ کیسے پڑھیں گے؟ صاد۔ عمر حیات کیسے پڑھیں گے؟ سب مل کر صاد۔ صادقین، صادقین اور وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا، پڑھیں گے ان کنتم صادقین۔ ان کنتم صادقین۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پوری آیت کو آپ نے ایک ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 آیت نمبر 24 اور 25 یعنی 24ویں اور 25ویں آیت دونوں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی پڑھی بھی، سیکھی، سمجھی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر، جی ہاں توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے اور اپنی غلطیوں کو مزید درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے ان آیتوں کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے قواعد کا، مخارج کا۔ آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلا سوال ہوگا ٹیمیں سے۔ ٹیمیں بتائیے قل قاف کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے ذرا۔ محمد علی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے محمد علی کو مائک دیجئے گا۔ چھوٹے بچے جی بتانا چاہ رہے ہیں جی۔ زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ۔ اللہ، سوچ لیں سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا پیارے بچے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اب محمد علی کے بھائی، سبھی بھائی آپ بھی تیار ہو جائیں، اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے۔ بتائیے قل هو الذی، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا، یہ مائک دیجیے گا سبھی بھائی کو۔ ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے محمد علی بھائی، دیکھ لیں چھوٹے ہیں، انہوں نے جواب درست دے دیا۔ اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں نیچے حلق کے نیچے والے حصے سے؟ دو۔ دو، کون کون سے؟ حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا، گڈ۔ اچھا حلق کے درمیان والے حصے سے؟ عین اور ہا۔ عین اور ہا، کتنے ہو گئے؟ دو۔ دو ہے نا، سبحان اللہ۔ اور اوپر والے حصے سے دو۔ کتنے، کون کون سے؟ غین اور خا۔ غین اور خا، اور محمد سبی بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیمیں آپ سے، بتائیے قل هو الذی ذرأکم، کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ذرأکم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، جلدی مائک دیجیے گا۔ محمد زیاد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، محمد زیاد بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔
اور مزید 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. فی الارض ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ مشکل سوال ہے، دیکھتے ہیں. ضاد ابھی بتایا تھا، سمجھایا تھا. ضاد. جی عمر حیات بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، مائک لیجئے گا، بتائیے. دانتوں کی جاڑ اور زبان کے کنارے سے. داور بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، داور بھائی کو دیجئے گا مائک. دوبارہ داور بھائی کے پاس مائک چلا گیا. جی داور بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. ٹیم اے میں سے بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور ٹیم بی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. زبان کا بغلی کنارہ تو ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے نہیں، اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. اللہ. چلیں آپ نے بتایا بغلی کنارہ، آدھا جواب تو آپ نے درست دے دیا، اس لیے آپ کو 5 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. مقابلہ سخت ہو چکا ہے. آخری سوال ہے ٹیم اے سے، اگر وہ جواب دیتے ہیں تو مقابلہ جیت سکتے ہیں. بتائیے فی الارض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جب وقف کریں گے کون سا قاعدہ ہوگا؟ عثمان دیجیے گا، حسنین بھائی کو مائک دیجیے گا. جی مد عارض. سوچ لیں. سوچ لیا. حسنین بھائی مد عارض کہہ رہے ہیں، مد عارض، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی سے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹیم بی والے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم بتائیے ان کنتم، ان میں کن میں کون سا قاعدہ ہے؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ کوئی اور؟ کسی کو نہیں آ رہا؟ چلے آپ ہی بتا دے داور بھائی. اخفاق قاعدہ ہو رہا ہے. دونوں میں ایک میں؟ دونوں میں اخفاء قاعدہ ہو رہا ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اگر ٹیم اے 5 پوائنٹ کی کمی سے آج کا مقابلہ ہار گئی ہے اور ٹیم اے نے جواب دے کر 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم بی، اللہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے آدھا جواب درست دیا، اس لیے آپ کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے. 5 پوائنٹ کی کمی سے آج کا مقابلہ ٹیم بی ہار چکی ہے اور ٹیم اے 5 پوائنٹ کی برتری سے آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. نیکسٹ ٹائم خوب مقابلہ کریں، محنت کریں، بار بار پڑھیں، قواعد کو یاد کریں، اسی طرح محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ داور بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کہہ دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہمارے ساتھ حسنین بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ ہمارے محمد داور بھائی نے حدر میں بہت اچھے انداز سے پڑھا بہت اچھے انداز سے ساتھ دیا اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی اور ہمارے محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں بہت اچھے انداز سے بڑے پیارے انداز سے پڑھا اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اسی طرح کوشش کریں کوشش کریں گے من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا